انسان نے اپنا اپنا معیار عزت کے لحاظ سے چن لیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید بہت زیادہ لوگ جس کو جانے وہ آدمی بڑا عزت والا ہوتا ہے، حالانکہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہو۔ کیا بات ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ ہو تو پھر انسان عزت والا۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ جس کو سارے لوگ رستہ چھوڑ کے سٹیج پہ لے جائیں وہ شاید زیادہ باعث عزت ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنا معیار بنایا، لیکن یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عزتیں اپنے محبوب کے قدموں کے ساتھ وابستہ۔ سبحان اللہ۔ آپ دین کو چھوڑ کر عزت حاصل کر نہیں سکتے، عزت ساری دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ میری بات پہ توجہ کریں آپ حضرات، اور تھوڑی دیر آپ بات کو سمجھیں گے۔ میں اتنی دیر بات کروں گا جتنی دیر محسوس کروں گا کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کو بات کو بڑا کھینچ کے کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جس نے لوگوں کا وقت ضائع کیا اس نے بھی حساب دینا ہے۔ تو کوئی بات اس لیے بار بار نہیں دہرائی جائے گی کہ گھنٹہ یا سوا گھنٹہ پورا کرنا ہے۔ بات ایک آپ سے عرض کرنی ہے، جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا اس پر کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ انسان جتنی مرضی بھی ملمہ سازی کر کے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی خود کوشش کرتا ہے نا، وہ اتنا پیچھے ہٹتا جاتا ہے۔ عزت وقار یہ ہے ہی اللہ کے پاس، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ ساری دنیا مل کے کسی شخص کو باعزت کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی، اور سارے لوگ مل کے کسی کو رسوا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں نا بہت زیادہ جھوٹ آ گیا، بہت زیادہ۔ نفس نے جب تک غلبہ کیا نا لوگوں پہ تو عجیب و غریب سی کشمکش ہے، نہیں سمجھ نہیں آتی۔ پہلے یہ حال ہوتا تھا کہ لوگ سچائی میں اپنا حسن سمجھتے تھے، اب ہم جب بچی کا رشتہ دکھاتے ہیں تو کرائے کے مکان میں چلے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ تو جب آپ رشتے کی بنیاد جھوٹ پہ رکھیں گے تو اس میں پھر محبت کیسے پیدا ہوگی؟ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لڑکے والے لالچی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی والے لالچ دے رہے ہیں۔ تو جھوٹ کے سہارے لوگ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی میں محفل میں آیا تھا تو ہمارے نقیب نے آپ کو یہ دعوت دی بھائی نے کہ آپ اٹھ کے استقبال کریں۔ میری یہ رائے ہوتی ہے، میری یہ رائے ہے کہ اٹھ جانا ہی تو خالی ادب کا نام نہیں نا جی۔ کیا بات۔ جو دل سے ادب کرتا ہے وہ نہ بھی اٹھے تو پھر بھی ادب والا ہی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، آپ روڈ پہ اگر وزیر چڑھ جائے تو پھر بھی غریب کو رستہ نہیں ملتا، تو اگر کوئی پیر چڑھ جائے تو پھر بھی رستہ کوئی نہیں ملتا۔ 50 گاڑیاں آگے لگی ہوئی ہیں، بڑی مشکل حالت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، بندوقوں والے فلانے فلانے۔ یہ معیار نہیں۔ آپ اگر سمجھیں کہ یہ معیار ہے، اس سے کچھ دیکھیں نا، آپ تو لوگ سمجھتے ہیں جس کی تصویریں زیادہ چھپتی ہیں وہ زیادہ عزت والا ہے۔ کوئی معیار ہے تو دولت بھی معیار نہیں۔ پھر معیار کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، اے میرے محبوب کے غلاموں، اگر تم اپنے رب سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو پھر میرے نبی کی غلامی کرو، اور تمہیں ملے گا کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان سے فرما دیجیے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، ان سے کہیے آپ کی غلامی کریں۔ عزت کتنی ملے گی؟ یحببکم اللہ، واہ واہ واہ۔ اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات ہے۔ آمین آمین۔ لفظوں پہ غور فرمایا کریں، قرآن مجید کی آیت ہے یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت کرے گا۔ جس سے وزیر اعظم محبت کرے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایم این اے اور ایم پی اے صاحب محبت کریں تو وہ آدمی تو بیچارہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اتنا بھاگتا دوڑتا ہے۔ تو میں نہیں پتا کہ ہماری پارٹی کی حکومت ہے، تو بتلاؤ نا میرے بھائی، جس سے اللہ محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات۔ اپنا معیار یہ سمجھ لیں کہ سچ میں معیار ہے۔ وہ ہمارے ہاں نا لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اچھے اخلاق والا وہ ہوتا ہے جو میٹھا بولتا ہے، تو میں کہتا ہوں میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ میٹھا فقط اخلاق میٹھا بولنے کا نام تو نہیں نا میرے بھائی۔ وہ جو سیل مین کپڑا بیچتا ہے نا دکان پہ، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ گاہک جتنا مرضی کڑوا ہو تو انہیں میٹھا ہی بولنا ہے، اور جو مالک لفظ کہتا ہے وہ بڑے شاندار ہے، وہ کہتا ہے اس کے سامنے نہیں کڑوا بولنا، یعنی بعد میں جو مرضی کرتے رہنا۔ تو یہ اخلاق تو نہیں نا کہ آپ اپنا کام نکالنے کے لیے گدھے سے بھی دوستی کر لیں، کہیں میں بڑا با اخلاق ہوں۔ اخلاق تو سچ بولنے کا نام ہے، اخلاق تو پورا تولنے کا نام ہے۔ اور سن لیں
اخلاق تو مخلص ہونے کا نام ہے۔ میری بات پہ توجہ کرنا، اخلاق کا بہت بڑا جز جو میرے نبی کریم نے بیان فرمایا، اخلاق کا بہت بڑا جز وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، آپ اس پہ راضی ہو جائیں، اللہ عزت عطا کر دے گا۔ دو لفظوں میں نبی پاک علیہ السلام نے بات کو سمیٹا۔ ایک صحابی نے کہا تو حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا تو عزت دار ہو جائے گا۔ عرض کی حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ نہ کرنا ورنہ ذلیل ہو جائے گا۔ یہاں اس قدر زیادہ لالچ ہے، اس قدر زیادہ لالچ کہ دین جو خالص جو دین اللہ رسول کو راضی کرنے کا نام تھا، آخرت کی فکر کرنے کا نام تھا، وہاں بھی دیہڑیاں لگتی ہیں، وہاں بھی معیار بن گیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اور بڑے کام تھے، دھوکہ دے کے بندہ اور کسی طریقے سے کمائی کر لیتا کہ اللہ رسول کا نام ہی رہ گیا تھا کمائی کرنا، اسی نام پہ اب کمائی کرنی تھی، اب یہی کام باقی رہ گیا۔ بھائی عزت دیکھیں نا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کپڑوں میں عزت ہے۔ وہ ایک درویش نے مثال لکھی ہے، اس نے کہا کہ ایک آدمی نے نا اپنے بہت سارے دوستوں کو اپنے بیٹے کے ولیمے کی دعوت پہ بلایا تھا، تو آپ کو پتہ ہے اب جب تک آپ نے کپڑے زبردست نہ پہنے ہوں تو تب بھی مارکیٹ میں کوئی ریٹ نہیں ہوتا، یہ بھی بہت بڑا معیار ہے۔ اب تو اس نے دعوت پکائی، سارے لوگوں کو بلایا، تو ایک دوست اس کا تھا بڑا مالدار، اس کی ورکشاپ تھی، تو وہ بیچارہ گھر نہیں گیا بلکہ ورکشاپ سے ہی ولیمے پہ آ گیا۔ تو کپڑے میلے کچالے تھے، تو وہ جو باہر کھڑا تھا نا باڈی گارڈ، اس نے کہا تم کدھر؟ اس نے کہا میرا بھی یار ہے، اس نے بلایا۔ اس نے کہا میرے مالک کے تو سارے تگڑے تگڑے یار ہیں، تیری طرح کا تو اس کا کوئی یار ہے ہی نہیں، تو تو چھٹی کر۔ اس نے کہا نہیں میرے پاس دعوت آئی تھی، یہ تو بس میں ورکشاپ سے آ گیا ہوں، گھر نہیں گیا۔ اس نے کہا نہیں میاں یہ کوئی معیار نہیں، تیری حالت ہی کوئی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا آج کل بندے کی قدر نہیں، اس کی جیب کی قدر ہے۔ محفل میلاد میں بھی آپ 1.5 لاکھ روپیہ آپ کو سٹیج پہ بٹھایا جائے گا، ہاں جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتی ہوتی ہے، سارے نعت خانوں کو اس کا نام یاد ہوتا ہے، اس کی نظر شیر بھی کیے جاتے ہیں۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ تو بیچارہ پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اچھا اس کو تو عاشق رسول بھی کوئی نہیں مانتا، اب تو عشق بھی نوٹوں پہ بکنے لگا ہے کہ جتنے پیسے اونچے اچھالے گا اتنا بڑا عاشق رسول ہوگا۔ کیا تماشا عجیب بنا لیا لوگوں۔ سنیں جی، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو سنیں میری بات۔ تو وہ بندہ نا بیچارہ فیکٹری سے سیدھا ورکشاپ سے ہی آ گیا، اس نے کونا داخل ہونے دیا، کہا بھاگ جا، میرے جو مالک ہیں ان کے تو مالدار لوگ دوست ہیں، تو کدھر سے آ گیا؟ اس کو بڑا غصہ چڑھا، وہ گھر گیا، کاٹن کا سوٹ پہنا، اچکن شچکن پہنی، اچھی طرح تیاری کر کے آیا، تو اس نے گھسنے دیا۔ اس نے کہا نہیں اب ٹھیک ہے، آپ کا حق بنتا ہے۔ وہ جب اندر گیا تو اس نے ڈونگا منگایا سالن کا اور اپنے کپڑے سالن میں ڈبونے شروع کر دیے، کبھی ویس کو ڈبوتا، کبھی کرتا ڈبوتا، کبھی بازو ڈبو۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میری دعوت تو نہیں، دعوت تو کپڑوں کی ہے، کیونکہ میں تو پہلے بھی آیا تھا، مجھے کسی نے گھسنے ہی نہیں دیا۔ یعنی معیار کپڑے بن گئے، معیار گاڑی بن گئی، یہ عزت ہے، یہ وقار ہے ہمارا، یہ وقار ہے۔ یعنی پیر صاحب کے آستانے میں بھی جس کے ہاتھوں میں شاپر زیادہ ہو اس کو ذرا آگے جگہ ملتی ہے، اور جو بیچارہ غریب ہو اس کو کہتے ہیں تو جمعرات والے دن سویرے 8 بجے آنا، اس دن ذرا میری نظر زیادہ سولی ہوتی ہے، تیرے اوپر کرم کی نظر ہوگی۔ یہ معیار ہے، یہ طریقہ ہے۔ لو سنو معیار کیا ہے۔ صاحب طبقات نے لکھا، صاحب اسد الغابہ نے لکھا، حضرت عمر کا زمانہ، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا مسلمانوں کو۔ حضرت حضور اکرم علیہ السلام کے زمانہ ظاہری میں بھی اسلام پر غربت رہی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی غربت رہی، حضرت عمر کے زمانے میں بڑا مال آیا اور لوگوں کو مال ملا۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، کبھی شاید اس عنوان پر میری کوئی گفتگو بھی کہیں موجود ہو۔ میں نے کہا تھا کہ فقیری وہ نہیں ہوتی کہ بندے کی جیب میں کچھ نہ ہو تو فقیر ہے، فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو بادشاہی میں فقیری کرے، جو بادشاہی میں فقیری کرے نا، سارا کچھ ہو پھر بھی فقیر ہو، وہ فقیر ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں نا بڑا مال آیا، ظاہری اسباب بھی اللہ نے بڑے دیے، بڑے اسباب۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بحرین سے مال غنیمت آیا تو مسجد نبوی میں اتنا بڑا ڈھیر لگا کہ جو اونچے قد والے لوگ تھے وہ بھی مال کے پیچھے چھپ گئے۔ بدری صحابہ کو 50 ہزار دینار ملے۔ کتنے جی؟ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔
50,000 दिनार, समझे करोड़ों रुपया मिला। हज़रत उमर को भी मिले, लेकिन हज़रत उमर के साहबजादे फरमाते हैं कि मस्जिद से वो निकले और घर जाने तक उन्होंने 50,000 सारा ही गरीबों में बांट दिया। सहाबा ने मस्जिद में बैठ गए, मेरी तवज्जो से बात सुनना। सहाबा मस्जिद में बैठ गए, कहने लगे यार इतने मुल्कों के वजीर आते हैं, सफ़ीर आते हैं, पर उमर फारूक की तामत वही फटी हुई, कुर्ता वही पैबंद वाला, अजीब आदमी है, अब तो अल्लाह ने आसानी भी दी है, कुर्ता ही बदल ले। सब कहने लगे जी कहना चाहिए, कहना चाहिए, ये तजवीज़ आपकी ठीक है। बिल्कुल कहेंगे, मैं भी कहूँगा, आप भी कहेंगे। जब तय हो गया ना उमर को कहना है, तो हज़रत अबू दरदा बोले, कहने लगे ये तो ठीक है उमर को कहना है कुर्ता ले लो, पर ये बताओ कि उस शेर से बात किसने करनी है? उस शेर से। अब तो लोगों की जेबें अलग अलग है ना, 1000 वाली जेब अलग है, 5000 वाली अलग है। अब तो ये मामला ही ख़त्म है ना कि पैसे देने हैं कि नहीं देने। तो कहा किसने कहना हज़रत उमर से? तो सहाबा कहने लगे कि एक बंदा हमारे पास है जो हज़रत उमर से बात कर सकता है। कहा वो कौन? कहने लगे मौला अली शेर खुदा, हज़रत अली। और इन लोगों का आपस में बड़ा प्यार था। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, काफिरों पे सख्त थे, आपस में तो बड़ा ही रहम दिल थे, प्यार था। और जब कुरान कहता है आपस में रहम दिल थे, तो फिर हम कुरान की मानेंगे, किसी गैर की नहीं मानेंगे। तो कुरान ने कह दिया आपस में रहम दिल थे, तो फिर किसी और से हमें तफसील लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हज़रत अली से कहा तो मौला अली शेर खुदा कहने लगे बात तुम्हारी ठीक है, कुर्ता उमर को नया पहनना चाहिए, मैं भी इसी हक में हूँ, पर मेरा वो सज्जन है, मैं उसकी तबीयत को जानता हूँ, मुझे पता है ये बात मैं भी नहीं कर सकता उसके साथ, क्योंकि मैं जानता हूँ। तो जनाब फिर कौन करेगा? तो हज़रत उमर कहने लगे एक बंदा है, एक शख्सियत है, वो कहेंगे तो उमर मान जाएंगे। का वो कौन? का उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो मोमिनों की माँ है, हर एक के लिए काबिल एहतराम है, वो कहेंगी तो उमर मान जाएंगे। जनाब उमर किसी की परवाह नहीं करते थे। किसरा के बादशाह ने वक्त मांगा तो फरमाया जाओ दौड़ जाओ, टाइम कोई नहीं। लेकिन सैयदा आयशा के पास लोगों ने जाके कहा कि ये बात है, उमर को कहना कुर्ता नया पहने। जब जाके कहा ना, अम्मा जी ने कहा उमर से बात कर लेते हैं, बुलाओ ना ज़रा उमर को। हज़रत उमर को पैगाम गया तो दौड़े हुए आए, पर्दे के पीछे अत्तहियात में बैठ गए, आंखों में आंसू। अम्मा जी मैंने देर तो नहीं कर दी? अम्मा जी मैंने कोई हुक्म मानने में देर तो नहीं की? क्या नहीं नहीं वक्त पे आ गए हो। अम्मा जी क्या हुक्म था? जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पूछने पर सैयदा फरमाने लगी अब तो कई मुल्कों के वज़ीर सफ़ीर आते हैं और अल्लाह ने आसानी भी दे दी है, तो उमर कुर्ता बदल ही ले, सब लोगों की ख्वाहिश है। जब सैयदा ने कहा तो फरमाती है मैंने पूरी बात उमर को समझाई, पर कुर्बान जाऊँ फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला सुनते रहे। जब मैं खामोश हुई तो कहा अम्मा जी मुझे भी इजाज़त है कुछ जुमला कहने की? कहा उमर इजाज़त है। तो जनाब उमर रो पड़े, कहने लगे मेरे लिए ज़रूरी है आपकी बात मानना, आप जैसे कहेंगी मैं मान लूँगा, पर मुझे उसी तरह के कुर्ते पहनाइएगा जिस तरह के मैं रसूल पाक के दौर में पहना करता था, और मैं उन्हीं तरीक़ों पे चलना चाहता हूँ जिन पे अबू बकर सिद्दीक़ चले। अम्मा जी मैं समझता हूँ कि मेरी इज़्ज़त कुर्ते में नहीं, मेरी इज़्ज़त तो मोहम्मद अरबी की ग़ुलामी में है, आप मेहरबानी फरमाए। कहती हैं वो जनाब उमर की बात मेरा कलेजा चीर गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं रोने लगी और मैंने कहा उमर आप जाइए, बात सहाबा की भी ठीक थी, पर जहाँ आप खड़े हैं ना सबसे बेहतरीन खड़े हैं, आप जाइए। मेरे भाई कपड़ों में इज्जत रह गई, गाड़ियों में इज्जत रह गई, दौलतों में इज्जत रह गई। और मेरे भाई दौलत में बड़ी इज्जत होती तो सबसे ज़्यादा दौलत सैयदा फातिमा ज़हरा के घर में पड़ी होती। अगर माल बड़ा शानदार होता ना, बड़ा ज़रूरी होता, तो सबसे ज़्यादा इमाम हसन और हुसैन की तिजोरियों में होता। लेकिन मेरे नबी ने तो हाथ उठा के दुआ मांगी कि अल्लाह मेरे अहले बैत को ज़रूरत के मुताबिक रोज़ी देना। हुजूर ने, आप कहीं साबित करें कि नबी करीम ने कहा या अल्लाह मेरे बच्चों को ज़्यादा माल दे? हुजूर ने तो कहा अल्लाह ज़रूरत के मुताबिक दे, ज़रूरत के मुताबिक। कितने लोग बैठे हैं मजमे में और सबका दावा है कि हम बड़े गरीब हैं, बड़े मजबूर हैं, लेकिन किसी की बेटी भी इतना काम नहीं करती कि हाथों पे छाले पड़ जाए, पर मेरे मुस्तफ़ा की बेटी ने इतना काम किया है। सैयदा फातिमा के बारे में सही बुखारी में है कि हाज़िर होकर छाले दिखाए, या रसूल अल्लाह काम कर कर के छाले पड़ गए, अगर एक ग़ुलाम मिल जाए तो काम काज में हाथ, ये भी हुजूर का मिलाद है, इसे भी ज़रा समझो।
ہم نے تو اپنے بچوں کو شہزادے بنا دیا ہے، وہ تو کوئی تنکا بھی اٹھانے کو تیار نہیں، لیکن محبوب کی وہ شہزادی جو شہزادی کونین ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے رسول پاک کی صاحبزادی نے آ کے کہا حضور چھالے پڑ گئے، کوئی غلام مل جاتا تو کام کاج میں ہاتھ بٹاتا، تو مصطفیٰ کریم نے جب چھالے دیکھ کے بیٹی کے تو آنکھوں میں آنسو آئے اور آنسو پوچھ کے فرمایا فاطمہ تجھے ایک نسخہ نہ دوں؟ حضور حکم کریں، فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ پر بیٹے چکی تو نے خود ہی پیسنی ہے، آٹا تو نے خود ہی گوندنا ہے۔ کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ مولا علی کی جائیداد کہاں کر کے تھی مدینے میں؟ حضرت علی کا جب تک نکاح نہیں ہوا تھا نا مسجد میں سویا کرتے تھے۔ یہاں تو حضرت علی کے نام پر لوگوں نے محلات تعمیر کر لیے ہیں نا، علی دے ملنگاں دے پیسے گنے ہی نہیں جاندے ہیں، ملنگ حضرت علی کے، غلام حضرت علی کے، اور کیا بات ہے دولتوں کی اور جناب صورتوں کی۔ حضرت علی شیر خدا کا جب نکاح ہوا تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکان تھا، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو وہ مکان عاریتاً یعنی کرائے پر نبی کریم نے لیا، اس میں سیدہ فاطمہ رہنے لگی۔ بھائیو عزت وہ ہے جو رسول پاک کی سنت میں ہے، عزت وہ ہے جو نبی پاک کے طریقے میں ہے، عزت وہ ہے جو حضور کے رستے پر چلنے میں ہے۔ یہ داڑھی ہے نا انسان کے چہرے پر، توجہ کرے میری طرف۔ نبی پاک نے فرمایا جب میرا غلام سفید داڑھی لے کے قبر میں جاتا ہے نا، دیکھو حضور کی سنت کی عزت، میرا عنوان یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ اس شعر کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اقبال کا نا کلام ہے، پہلے انہوں نے شکوہ لکھا تھا، پھر جواب شکوہ، اور جواب شکوہ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نا اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہو رہا ہے، یعنی میرے دل میں باتیں آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو ان میں آخری بات گویا اقبال کہتے ہیں کہ عالم تصورات میں اللہ نے مجھ سے کہا ہے، عالم تصورات میں رب نے کہا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اللہ فرماتا ہے اگر محبوب کا غلام بنے گا تو پھر میں تجھ سے محبت کروں گا، یعنی وہی والی آیت جو میں نے پڑھی یحببکم اللہ، اور فرمایا یہ جہاں چیز ہے کیا۔ شعر ساری زندگی سنتے ہیں نا، سمجھتے نہیں نا جی۔ لوح و قلم، قلم سے نصیب لکھے جاتے ہیں، قلم سے لوح محفوظ پر نصیب لکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر نبی پاک سے وفا کرو گے نا تو نصیب نہیں لکھوں گا، قلم ہی تمہیں دے دوں گا، جس طرح کا دل کرے اپنا نصیب لکھ لینا۔ لوح و قلم، میں تجھے قلم دے دوں گا نا تو اپنی مرضی سے لکھ لینا، تو لکھ لینا، رب تجھے عطا کر دے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ جو سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے نا تو ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا دیکھتے نہیں میرے نبی کی سنت وہ بھی سفید لے کے آ گیا۔ تو جب حضور کے طریقے پہ ہم چلتے ہیں، نبی پاک کے وفادار ہوتے ہیں، پھر اللہ اعزاز دیتا ہے، اللہ شان دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے نبی کریم کی غلامی کی نا انہیں بلایا نہیں گیا، یہ مت سمجھیے گا کہ ظاہری طور پر پیسے کوئی نہیں تھے تو ان کا حال ہی کوئی نہیں تھا۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ جن لوگوں نے پہلے قربانیاں دی نا، پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نا بڑی سادی سادی باتیں کرنے کا قائل ہوں، مجھے تو یہی نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے میرا انتخاب کیسے کر لیا۔ میں آپ کے پرانے خطباء کے اشتہار پہ نام دیکھ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہاں اور میں کہاں۔ اتنے پرجوش تقریریں سننے کے بعد آپ نے اتنا ٹھنڈا آدمی بلا لیا ہے جو نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاتھ کھڑے کرو، نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نعرہ لگاؤ، نہ یہ طبیعت ہے کہ سبحان اللہ کہو، یہ مزاج ہی نہیں۔ تو میری تو بات وہ بندے سمجھتے ہیں جو بالکل بیچارے چپ کر کے مجھے دیکھتے رہے اور میں انہیں دیکھتا رہوں، مجھے تو ان کی سمجھ آتی ہے۔ بہر کیف اللہ تعالیٰ خیر کرے، کچھ خواہش ہے میری کہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ میں پریشان تھا، یہاں جو میں ماحول دیکھ رہا تھا نا، میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے بات کروں گا، اتنا سادہ آدمی۔ لیکن نا کچھ لوگ شعلہ بیان ہوتے ہیں، کچھ پیدل چلنے والے ہوتے ہیں، تو وہ شعلہ بیانوں میں جب کوئی پیدل چلنے والا آتا ہے تو اس بیچارے کو کئی جگہ پہ نا روڑے بھی تنگ کرتے ہیں۔ آپ تھوڑی سی میرے ساتھ محبت فرمائیں، میں نے لمبی بات نہیں کرنی، لیکن جتنی کرنی ہے انشاءاللہ وہ اب کر کے جانی ہے۔ آج ہو گیا ہو
وہ ہم کر کے جانی ہے، آپ میری بات پہ غور کریں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نا نبی پاک سے بڑی محبت کی، بڑی غلامی کی۔ جب شہرت ہوتی ہے تو یار بڑے ہوتے ہیں، اور جب انسان غربتوں میں، پریشانیوں میں، مجبوریوں میں گھرا ہوتا ہے تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ تیری آنکھوں یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک۔ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ اور ایک درویش ہوئے کشمیر کے میاں محمد بخش صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، تو جدوں وقت آیا ہی محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ غریبی کے دنوں میں لوگ قریب، کوئی بندہ نہیں قریب آتا۔ حضرت خدیجہ اس وقت حضور کی بارگاہ میں آئی جب دین پر غربت تھی، اور عام بی بی نہیں تھی، مکے کی ملکہ تھی، ملکہ سارا زمانہ جن کی غلامی کرتا ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آئیں، اور سنگیو دیکھو جب وفا کا رشتہ ہوتا ہے اس کا رنگ تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ جب آپ اس طرح وفا کرتے ہیں نا کہ سامنے والا کرے گا تو میں نے کرنی ہے، تو یہ تو لالچ ہے۔ وفا تو یہ ہے کہ تو کر نہ کر، میں نے کرنی ہے، یہ اصل وفا۔ حضرت خدیجہ آئیں حضور کی بارگاہ میں تو اتنا مال تھا، فرماتی ہیں 20 نوکرانیاں تھیں میرے گھر میں کام کرنے والی۔ اور پھر بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ خود کھانا پکا کے نکلی، اور کچے باورچی خانے میں روٹی پکائی، اور آپ کے کرتے کو نا 10 پیوند لگے ہوئے۔ جس بی بی کے گھر میں 20 کنیز ہیں، دیکھیں نا آدمی غریب سے امیر ہو جائے تو کام چل جاتا ہے، اور امیر سے غریب ہو جائے مشکل بڑھتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 نوکرانیاں دیکھی۔ پھر حال یہ ہوا کہ اماں جی کے اپنے کپڑوں پر پیوند لگا ہوا ہے، اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب باورچی خانے سے کھانا لے کے حضور کی بارگاہ تک پہنچی نا، یہ پیغام میرا بیٹیوں کو، بہنوں کو دینا جا کے کہ جب بی بی خاوند کے لیے کھانا پکا کے نکلتی ہے تو رب اس بات کو پسند کتنا کرتا ہے، اس کو صرف دنیا نہ سمجھنا، اس کا درجہ کیا ہے۔ حضرت خدیجہ جب نکلی اور حضور کی بارگاہ تک آئی تو نبی کریم نے فرمایا خدیجہ تیرے آنے سے پہلے جبریل آ گئے، اور وہ آ کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے نا تو خدیجہ کو اس کے رب کا سلام دے دیجئے گا۔ اتنا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ نے وصال فرمایا، اور دکھوں کا ماحول تھا جب وہ دنیا سے گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جس کو میں نے نبی کریم کو ہر روز یاد کرتے دیکھا نا وہ سیدہ خدیجہ تھی، ہر وقت حضور یاد کرتے، اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے۔ ایک دن اللہ کے محبوب گھر میں گوشت لائے، یہ لفظ امام یوسف صالحی نے لکھے، حضور گھر میں گوشت لائے، سیدہ عائشہ کو دیا، فرمایا عائشہ یہ گوشت پکاؤ۔ جناب عائشہ کہتے ہیں گوشت صاف کرنے لگی تو حضور نے فرمایا شوربہ ذرا زیادہ کرنا۔ میں نے کہا حضور کیوں، مہمانوں نے آنا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے نہیں، مجھے پتہ چلا ہے مدینے میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، ان کو بھی تھوڑا گوشت بھیجنا ہے، تو ذرا زیادہ شوربہ کرنا۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہمیشہ حضور ذکر کرتے تھے، تو آج میں نے کہا ایک بات کر نہ دوں؟ کہتی ہیں نظر میری نیچے تھی، میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، وہ تو عمر میں 15 سال بڑی تھی، اور حضور رنگ بھی اتنا گورا نہیں تھا، تو جوان اور خوبصورت بیویاں ملی ہیں، پر آپ تو سیدہ خدیجہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہتے، ہر وقت۔ جناب عائشہ کہتی ہیں میں نے جملہ کہا تو حضور خاموش ہو گئے۔ اب میں ڈری، میں نظر نہیں اٹھاتی کہ خدا خیر کرے۔ کہتی ہیں اچانک میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسو اور جلال۔ فرمایا عائشہ تو سکھوں کے وقت آئی ہے، حفصہ، میمونہ اور سودا یہ سکھوں کے وقت آئی ہیں، اور فرمایا عائشہ خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی تھی، اس نے تو میرے ساتھ غربتیں بتائی تھیں، لوگ مجھے روڑے مارتے تھے، پریشان کرتے تھے، میں لوگوں کا ستایا ہوا جب گھر آتا تھا نا تو اس پاک باز اور وفادار کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی تھی، کھجور کھلا کے دودھ پلا کے کہتی تھی محبوبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے، یعنی کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ میرے بھائی یاد رکھیں دین نا ہمیشہ یہ ہمارے بعض لوگ نا پریشان ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ جب میں کسی کو دیکھتا ہوں نا، میں ایک دارالعلوم کے سالانہ جلسے میں گیا تھا
تو میرے ایک سنگی ہیں تو بڑے عجیب شکوے کر رہے تھے، لوگ عزت نہیں کرتے. تو میں نے کہا کوئی فرض ہے لوگ تیری عزت کریں؟ لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے. میں نے کہا میرے خیال میں تو بہت ہی زیادہ کرتے ہیں. اور اگر کوئی نہیں بھی کرتا کسی وجہ سے تو وہ منت تھوڑی کر دی ہے کہ ہماری عزت کرو. عزت نہ مانگ کے لی جاتی ہے نہ چھین کے لی جاتی ہے. اور کچھ ضروری ہے قوم عزت کرے؟ عالم کی یہ عزت کم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مومن طالب علم گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتا ہے نا، ابھی نکلا ہے، پڑھا نہیں، مدرسے نہیں گیا، ابھی گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے معصوم فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. لیکن پروں کو دیکھ کے اتنے راضی نہیں نہ ہوتے. راضی تبھی ہوتے ہیں جب گلے میں نوٹوں کا ہار پڑے. یہ کوئی ضروری ہے کہ اسی چکر میں پڑے رہنا؟ آپ اس طرح بھی تو توجہ کریں نا، تھوڑا نیچے بھی جھکے. بھائی معیار دین جو ہے نا، دین جھوٹ موٹ کا بھی کوئی دین پہ عمل کرنے لگ جائے تو اس کی بھی موجیں لگ جاتی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یہ جھوٹ موٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی پجاروں میں نہیں گھومتے. یہ جو اللہ خیر کرے عاشق رسول نعت خاں میں ملے ہوئے ہیں، جو عشاء پڑھ کے آتے ہیں اور فجر سے پہلے پہلے واپس چلے جاتے ہیں. کوئی پتہ نہیں کیا ماحول ہے. ساری زندگی ہو گئی حضور سے عشق کرتے پر داڑھی نصیب نہیں ہوئی. یعنی کس قسم کا عشق ہے؟ جو عشق تو ہے اور سنت نہیں رسول اللہ کی. یہ ساری زندگی بیت گئی اور نصیب نہیں ہوئی. اب تو خیر پیر بھی بہت سارے مارکیٹ میں آ گئے. مولوی صاحب کی تھوڑی سی چھوٹی ہو تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو پیر کی چھوٹی ہو تو بیعت ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا معیار ہے نا جی، مولوی صاحب کی مسجد سے چھٹی ہو جاتی ہے، پیر صاحب کو کون نکال سکتا ہے گدی نشینی؟ ضرورت ہے کسی کی؟ اب تو پیروں کے بچوں کو لوگ شہزادے کہنے لگے ہیں. تو میں نے کہا اس کے ابے کو بادشاہ کہا کرے پھر، کیونکہ شہزادے تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں. عجیب معیار بن گیا نا، اس کو بدلیں. فقیری اور چیز کا نام ہے، فقیری تو رسول اللہ کی غلامی کا نام ہے. اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ایک دن بیٹھے تھے تو ایک بہروپی آ گیا. آ کے کہنے لگا بادشاہ میں روپ بدل کے دکھاؤں گا، اگر آپ مجھے نہ پہچان سکے تو میں آپ سے انعام لوں گا. اورنگزیب کہنے لگے کہ میں کوئی ایسے ویسے ہی حکمران ہوں. ہمارے پاکستان کے حکمران تو کہتے ہیں مجھے تو سویرے پتہ چلا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہندی سویرے آنکھ کھلی ہے تو پتہ چلا ہے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. کہتا جی مجھے سویرے پتہ چلا ہے. تو اتنا نابینا تھا تو تجھے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہوش کرنا بھائی، اب تو حکمران ہے، تو خیال کر، معیار کو سمجھ. اورنگزیب سے بہروپیہ کہنے لگا روپ بدل کے دکھاؤں گا، اگر آپ نہ پہچان سکے تو انعام لوں گا. تو بادشاہ کہنے لگا تو زور لگا لے جتنا ہے، ایسا کوئی بہروپیہ ہے ہی نہیں جو مجھے دھوکہ دے سکے. ملا جیون کے شاگرد تھے نا اورنگزیب عالمگیر، صاحب تفسیرات احمدیہ کے. تو بادشاہ نے نا ایک دن کوئی ٹیچر بھرتی کرنے تھے تو وہ بھی آ گیا بڑی ساری ٹوپی پہن کے، جس طرح جناح کیپ نہیں ہوتی آج کل، تو بڑی ساری ٹوپی پہن کے نا تو وہ بھی پہنچ گیا. ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے اور ویسٹ کو ٹچ کر بڑا اچھا تیار ہو کے آیا. بادشاہ سب ٹیچروں کے انٹرویو کر رہے تھے. جب اس کی باری آئی نا تو بادشاہ نے 10 روپے دیے. کہنے لگا یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ ہے، میں نے تجھے پہچان لیا ہے، چل دوڑ جا. اس نے کہا بھی تو واقعی بڑا سیاح ہے. کچھ دنوں کے بعد نا بادشاہ نے کہا کہ میں نے سپاہی بھرتی کرنے. تو یہ بھی آ گیا. کو 2-3 مہینے کے بعد مونچھیں ذرا بڑی کر لی اور بال تھوڑے بڑھا لیے، سمجھنے کو اینک وینک لگا لی، روح بدل کے آیا. بادشاہ کے سامنے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے. جب اس کی باری آئی تو بادشاہ نے 10 روپے دیے. کہا میاں جا کوئی اور چکر چلا کے آ. بادشاہ جب سفر پہ جایا کرتے تو فقیر آیا کرتے تھے مانگنے والے. 2-4 مہینے کے بعد بادشاہ نکلا سیر کے لیے جانا تھا تو فقیر آ گئے. اس نے بھی نا منہ پہ سیاہی مال لی، کپڑے پھاڑ لیے، ہاتھوں میں کاسا لے لیا. بادشاہ نے باقیوں کو 5-5 دیے، اس کی باری آئی تو 10 دیے. کہا میاں یہ تیرا کرایہ آنے جانے کا، میں نے تجھے پہچان لی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ لکھا ہے اس کو. 2 سال بیت گئے بہروپیے کو روپ بدلتے، لیکن جب بھی وہ روپ بدل کے آتا بادشاہ پہچان لیتا. ایک دن بادشاہ جہاد کے لیے جا رہا تھا ہندوؤں کے ساتھ، ایک ریاست سے ٹکرانا تھا. ہزاروں کا لشکر اس کے ساتھ فوج کا. گرمی بڑی سخت تھی. بادشاہ ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک روڈ سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک بہت پہاڑی ہے، اوپر لوگ چڑھ بھی رہے ہیں اتر بھی رہے ہیں. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ
ادھر کیا ہے؟ ایک آدمی سے پوچھا یہاں کیا ہے؟ اس نے کہا جی وہاں نا اوپر ایک درویش بابا بیٹھا ہے، لوگ اس سے دم کراتے ہیں، دعا کراتے ہیں، اللہ اللہ کراتے ہیں، نیک آدمی ہے۔ تو پرانے سارے لوگ اللہ والوں کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا میں بھی اچھے کام جا رہا ہوں، چلو میں بھی دعا کرا رہا ہوں۔ اب بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھا، اوپر گیا تو لائن لگی ہوئی تھی، کہا میں اورنگزیب۔ اس نے کہا جی ہمارا بابا امیر غریب کا فرق نہیں کرتا، ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ۔ اورنگزیب لائن میں لگ گیا، 50 آدمی تھے، تھک گیا، دھوپ بڑی سخت تھی، نمبر آیا، اتحیات کی حالت میں بابا جی کے پاس بیٹھا، ہاتھ چومے، کہا حضور میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ بابا جی نے دعا کی، اچھا جبہ پہنا ہے، داڑھی رکھی ہے، پگڑی باندھی، دعا کی، نصیحتیں فرمائی، اور پھر فرمایا آخر پہ کہ اگر تو جیت گیا تو تکبر نہ کرنا، ہار گیا تو مایوس نہ ہونا، یہ نصیحت کی۔ اورنگزیب کہتے ہیں کہ میں نے چند سکے نہ بطور نذرانہ کے بابا جی کے مصلے کے نیچے رکھے، اور جب میں الٹے قدم اترنے لگا تو بابا جی رومال جھاڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آج نہیں پہچانا تمہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کہنے لگے آج نہیں پہچانا، آج تو نہیں نہ پہچانا، رکھ میرا انعام بنتا ہے، رکھ ادھر۔ بادشاہ کہنے لگا اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے تو تھکا دیا، کہاں چڑھا ہوں کہاں رکا ہوں، پسینہ پیروں تک آ گیا ہے، پر چلو بات بن گئی، تو نے بھائی کمال کر دیا، اورنگزیب کو دھوکہ دیا۔ بہرحال بتا کیا چاہیے؟ بادشاہ نہ سب سے قیمتی ہیرے اپنے تاج میں لگایا کرتے تھے، سب سے قیمتی ہیرے۔ کہنے لگا وہ جو تیرے سر پہ تاج ہے نا، اس کے جو ہیرے ہیں وہ چاہیے، 2 سال ہو گئے محنت کرتے، قیمتی۔ بادشاہ نے اسی وقت تاج اتارا، اس کے پیروں میں رکھا، تو کہنے لگا یہ تو نے مانگا ہے نا منہ سے، میں جہاد سے واپس آتا ہوں تو آنا، میں اپنی مرضی سے بھی دوں گا۔ یہ جملے کہہ کے بادشاہ جب غار سے اترنے لگا تو بہروپیے نے آواز دی، کہنے لگا بادشاہ ذرا سننا۔ بادشاہ نے پلٹ کے دیکھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا اپنا تاج لے جا، مجھے ضرورت نہیں رہی۔ اس نے کہا بڑا پاگل ہے تو، 2 سال سے جدوجہد کر رہا ہے، اب کہتا ضرورت نہیں۔ اس نے کہا لے جا، نہیں ضرورت۔ کہا کیا ہوا؟ تھا بہروپیہ پر کھول کے رویا، اتنا رویا کہ چیخے مارنے لگا۔ کہنے لگا بادشاہ مجھے تو سمجھ ہی آ جائی ہے، مجھے تو پتہ ہی آج چلا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا تھا، جھوٹ موٹ حضور کے طریقے پر چلا تھا، جھوٹ موٹ کا لباس پہنا ہے، تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں۔ اگر میں سچ مچ محمد عربی کا غلام بنوں گا تو اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے، اگر سچ مچ غلامی کروں گا تو اللہ کتنا۔ بھائی یہاں تو جنہوں نے جھوٹ موٹ نام لیے ان کی موجیں لگ گئی، تو جو سچ مچ کریں گے بتائیے اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے۔ اپنا معیار نہ بدلے کبھی بھی معیار، ہمارا معیار بڑا عجیب ہو گیا ہے، بڑا عجیب معیار ہے، یعنی عجیب رنگ ہے نا ہمارا، کہ خوشی کا موقع ہوا تو شیطان کو دعوت دینی، بیٹی کی شادی ہوئی تو یرانہ شیطان سے، ڈھول ڈھمکا شور شرابہ، اور جب کوئی مر گیا پھر اللہ رسول سے دوستی، پھر ختم شریف، رب رسول سے دکھوں کا رشتہ۔ جب تجھے شوق آئے اور تیرے اوپر نعمت ہو تو پھر تو غیروں کو دعوت دے، یا تو کرنا کر جرت، پھر کول والے دن بھی بینڈ باجا بجا تیرا پتہ چلے، پھر ایک طرح کا معیار کر، دنیا دکھنا میں نے دنیا رکھنی ہے جی، میرے لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ تو کسی کو اچھا کہتے ہی نہیں، پھر کیا تو ساری دنیا داری کر کے ٹھیک ہو گیا ہے؟ صحابہ نے کوئی معیار نہیں بنایا، انہیں پتا تھا کہ مصطفیٰ سے وفا کریں گے تو بچیں گے، رسول اللہ کی غلامی کریں گے تو اس غلامی۔ حضرت سلمان فارسی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بہت بڑے رئیس کے بیٹے تھے، پھر حضور کی تلاش میں نکلے تو کہاں رکے، کہاں گزرے، کہاں پہنچے، غلام بن کے مکے اور مدینے میں وقت گزارا، یہودی کے باغ میں مزدوری بھی کی، اور پھر اللہ نے ایسا انعام دیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک صوبے کے گورنر بھی بنا دیے گئے، صوبے کے گورنر بنا دیے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر تھے تو کئی ملکوں کے وزیر سفیر آپ سے ملنے آئے۔ یہاں تو میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے، ہمارا نعت خاں بھی ولیمے والے دن وہ کنگھی کر لیتا ہے الٹی سیدھی، اب اس کا عشق بھی محفل پہ رہتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جب دنیا داروں کی محفل ہوتی ہے تو بہت سارے دیندانوں کے رنگ بھی بدلے ہوئے ہوتے ہیں،
یعنی ٹوپیاں، امامے، دستاریں، یہ ساری چیزیں صرف نا اب اس طرح ہے جس طرح کوئی لباس پہن لو تو آ جاؤ، بعد میں چھٹی. یہ تو معیار مسلمان کا نہیں نا. رسول اللہ کا غلام تو ہر جگہ رسول اللہ کا غلام ہی ہوتا ہے. یہ تو نہیں نا کہ یہاں وہ نبی پاک کا غلام ہے اور جب شادی میں جائے گا تو پھر کس کا ہے جی. یہ تو دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے. آپ کو پتہ ہے جب نیا نیا لوگوں کے پاس پیسے آتا ہے نا تو پھر ان کے حالات بدل جاتے ہیں. پھر بچے بھی کہتے ہیں ابا جی اب دور بدل گئے، اب دور بدل. میں ایک شادی میں جا رہا تھا تو میرے آگے آگے باپ بیٹا چل رہے تھے. تو بچہ اپنے ابا جی سے کہتا ہے ابا جی اتھے ان جا کے نا تو میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جی. میرا پیار تھا اس بچے سے تو میں نے اس کو روکا. میں نے کہا بیٹے اصل میں نا تیرے ابے نے سیانا ہونا تھا پر تو ذرا دیر سے پیدا ہوا. اگر ابا جی سے پہلے آ جاتا تو تیرا ابا سیانا ہو جاتا. اب تو آیا دیر سے تو اب بھی اس کو سمجھا. تو کہنے لگا جی آپ تو ناراض ہو گئے. تو میں نے کہا وہ خیال کرو والد کے ساتھ بھی کوئی اس طرح بات کرتا ہے، والد کو بھی کوئی اس طرح کے ساتھ لفظوں کے ساتھ یاد کرتا ہے کہ آپ سیانے ہی نہیں. یعنی ماں باپ کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے. جو وقت کا محدث ہوتا ہے نا محدث، اور جو امام وقت ہوتا ہے اس کی ماں ان پڑھ بھی ہو تو محدث کی جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے. یہ کوئی معیار نہیں. اور اپنے وقت کا بہت بڑا مفسر قرآن ہو تو میرے نبی کریم نے فرمایا اللہ اسی کا راضی ہوگا جس کا ابا راضی ہوگا. باپ چاہے ان پڑھ ہو، صرف مومن مسلمان ہونا شرط ہے. تو معیار نہ بدلے. حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے، کھانا لگا ہوا تھا دسترخوان پہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم دسترخوان پہ روٹی کھاؤ تو کوئی لقمہ دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا. تو اب کئی وزیر سفیر آئے ہوئے تھے. اب تو دسترخوان رہے نہیں، آپ کو پتہ ہے اب تو ڈائننگ ٹیبل ہے اور اب تو معیار بالکل بدل گیا. تو دسترخوان پر بیٹھے تھے سب لوگ. ایک لقمہ حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ سے دسترخوان پر گر گیا. آپ نے پہلے وہ لقمہ اٹھایا، پھر دسترخوان پہ انگلی پھیر کے نا اس کو چاٹنے لگے. تو قریب ایک صحابی کان میں کہنے لگا حضور ٹھہر دے، یہ لوگ کیا کہیں گے، ان کو جا لینے دیں، اس کے بعد کر لیجئے گا، ان کو نہیں پتا ابھی ہمارے معیار کا. کان میں بات کی تھی، چاہیے تھا حضرت سلمان فارسی بھی کان میں جواب دیتے پر وہ تو جذباتی ہو گئے. فرمانے لگے کیا کہا تم نے، یہ لوگ کیا کہیں گے. فرمایا ان 4 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، ان 4 دنیا داروں کے لیے رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دوں. اور پھر اتنے جذبات میں آئے کہ پگڑی اتر گئی، اپنے بال ہاتھوں سے پکڑ لی اور فرمانے لگے سن، میں تو مکے اور مدینے کے باغوں سے کھجوریں اتار کے بیچتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے. حضور نے مجھے عزت دی ہے اور آج میں حضور کا طریقہ چھوڑ جاؤں، نبی پاک کے طریقے سے ہٹ جاؤں. نہ معیار بدلے. مسلمان کی عزت صرف اور صرف میرے نبی کے قدموں میں ہے. یہ جتنا مرضی باؤ بن جائے، اپ ٹو ڈیٹ ہو جائے، یہ سارا زمانہ گھوم کے آ جائے، اس کی عزت رسول اللہ کے قدموں. میں ملک سے باہر گیا تو آپ کو پتہ ہے ہمارے جو باہر لوگ ہیں تو وہ بڑا بڑا رنگ دکھاتے ہیں. وہ پکی سڑکیں دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کی سڑکیں بڑی پکی ہیں. تو مجھے بھی انہوں نے بڑے بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے شہر دکھائے، بڑا کچھ ہوا. مجھے بہت سارے وہاں کے شہر دیکھنے کا موقع میسر آیا. تو واپسی پہ جو میرے میزبان تھے وہ مجھے کہنے لگے آپ کو ہمارا ملک کیسا لگا. تو میں نے کہا یہ تبصرہ کرنا کوئی ضروری ہے. کہنے لگے نہیں آپ واپس جا رہے ہیں تو ایک سوال ہوتا ہے تو بتا دیں کیسا لگا. تو میں نے کہا میری اصل میں مجبوری یہ ہے کہ میں انگریزوں کا یہ ملک دیکھنے سے پہلے مدینہ دیکھ چکا ہوں، اور مدینہ دیکھ کے اب میں کسی انگریز کے ملک کی تعریف کروں تو یہ ہو نہیں سکتا. یہ معیار نہیں. جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے. یہ کیا معیار ہوا کہ وہاں کھڑے ہو کے وہاں سمجھ کر مدینہ منورہ میں حضور کے موادے پہ حاضری دے کے باہر نکلا تو میرے شہر کے ایک بہت بڑے سیاسی آدمی تھے، مجھے مل گئے. پیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو کہنے لگے آپ بڑی گھٹن والی زندگی گزار رہے ہیں، کسی بڑے آدمی کے پاس نہیں جاتے تو آپ کو لے نہ جائے ذرا اسلام آباد کی. تو میں نے کہا جی مجھے بھی آپ کی بھی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ جس بندے کو سب سے بڑی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع مل جائے پھر وہ چھوٹا ہی ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس جا کے منتیں کرتا پھرے. کہنے لگا کیا مطلب. میں نے کہا مجھے تو حضور نے اپنے مواضع اقدس پہ کھڑا کر لیا ہے.
اب میں وڈیروں کے سامنے جاؤں، اب میں دنیا داروں کے سامنے جاؤں، اب میں ان کی طرف دیکھوں؟ یہ معیار نہیں مسلمان کا، خوددار بن کے جئیں گے۔ اس لیے کہ ہماری عزت نہ دولت سے نہ شہرت سے، عزت تو رسول اللہ کے قدموں سے۔ حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، طواف کعبہ کر رہے تھے۔ مکے کا گورنر آ گیا عبد الملک بن مروان، بیت اللہ وہاں بھی نہ میں نے دیکھا الا ماشاءاللہ بیچارے مرید وہاں بھی جو الجھ گئے نا، وہ وہاں بھی بیچارے بوتلیں اٹھائی ہوئی ہیں بھاگے ہوئے۔ میرا بھی ایک مرید ہے بڑی دور رہتا ہے مکے سے، مجھے فون کیا، کہنے لگا پیر صاحب ناراض نہ ہونا، میں بڑی دور ہوں آ نہیں سکتا۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے اگر تو بڑا مالدار ہوتا تو تجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ غریب آدمی اپنی مزدوری کر دھیان سے، میں تو حاضری دینے آیا ہوں کہ یہاں بھی میں چندے اکٹھے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ معیار بدلے تھوڑا سا۔ یہ جو رشتہ دار جاتے ہیں وہاں جا کے ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ سارے رشتہ دار آ جائیں، ماں بدولت حاضر ہوئے، تو بھائی وہ مزدوری کرنے گیا ہے، اس کا خیال کرے تھوڑا۔ معیار بدلے، خودداری میں عزت ہے۔ یہ جو لوگ سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا کہ میری پھپھی مہربان ہو جائے امریکہ والی تو میں بچ جاؤں گا، اور میرا ماموں لندن والا نظر کرم کرے تو میں بچ جاؤں گا۔ کوئی سیاست دان ہے، بزدل لوگ ہیں، یہ کمزور ہیں، چھوٹے دل کے ہیں۔ جو تگڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سہارے ڈھونڈا نہیں کرتے، وہ سہارا بنا کرتے ہیں۔ جو باوقار لوگ ہوتے ہیں، حضرت سالم بن عبداللہ طواف کعبہ کر رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے جب 7 چکر پورے ہوتے ہیں تو بندہ بیت اللہ کے سامنے ہوتا ہے، تو کعبہ شریف کے بالکل سامنے کھڑے تھے تو خلیفہ آ گیا، آ کے کہنے لگا السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام۔ کہنے لگا جی میں مکے کا گورنر ہوں، کو حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے بھائی، کس نے تجھے گورنر بنا دیا؟ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمایا بڑا پاگل ہے تو۔ کہا حضور حکم کریں۔ فرمانے لگے بیت اللہ شریف میں آ کے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا، یہاں آ کے بھی۔ آپ کو پتا ہے حضرت نے لکھا ہے کہ کسی فقیر کو مسجد میں 1 روپیہ دو تو باہر نکل کے کفارے کے طور پر 70 روپے دو، یعنی یہ مسجد میں بھی آ کے بندوں سے مانگتا ہے۔ یہاں تو اللہ رسول سے مانگنا چاہیے تھا، اولیاء سے مانگنا چاہیے تھا، اور یہاں کے بھی سیٹھوں سے سوال کرتا ہے، مسجدوں میں آ کے بھی، مسجدوں میں بھی۔ وہ خطیب صاحب کہتے ہیں جی میں نبی پاک کے نام کا کھاتا ہوں، اور پہلے کہتے ہیں 25,000 جمع کراؤ پھر چلوں گا۔ بھئی تو حضور کے نام کا کھاتا ہے تو نبی پاک تو تجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی دے دے گے، یہ کیا معیار ہے؟ کہتا ہے جی میں نے حاضری لگوانی ہے نبی پاک کی بارگاہ میں، تو میں نے کہا گھر بیٹھ کے نعت پڑھ لے، وہاں بھی حاضری لگ جاتی۔ حضور تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، دیکھتے ہیں۔ معیار بدلے، سمجھے۔ حضرت سالم ابن عبداللہ فرمانے لگے اللہ کے گھر میں آ کے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی سیٹھوں اور نوابوں سے مانگوں گا، یہاں آ کے بھی۔ تو وہ ڈر گیا، کہنے لگا پہلی دفعہ کسی فقیر سے پالا پڑا تھا، میرے پیروں تک پسینہ نکل گیا، یہ تو مرد ملا ہے۔ کہتے ہیں میں نہ وہاں سے باہر نکلا، جیسے آج کل لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں میں باہر نکلا تو حضرت سالم بن عبداللہ بھی باہر آئے، تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ نہیں، اب تو باہر آ گئے مسجد الحرام سے، اب بھی کوئی حکم ہو تو بتا دے۔ فرماتے ہیں مسکرانے لگے، کہنے لگے اگر تو نہیں جان چھوڑتا تو چل بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ کیا مانگوں، دین کے دنیا؟ کہنے لگا حضور میں تو دنیا دار ہوں، دنیا ہی دے سکتا ہوں، دیندار تو آپ ہیں۔ جناب سالم بن عبداللہ مسکرائے اور اس کے کندھے پر تھپکی دی، فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، اس سے کبھی سوال دنیا کا نہیں کیا، اس سے بھی اس کے محبوب کی غلامی مانگی، جا اپنا کام کر، تجھ سے میں دنیا مانگوں گا تو مجھے دنیا دے گا، جا اپنا کام کر۔ خودداری جو ہوتی ہے نا، خودداری، وہ ایک شاعر بیٹھا تھا تو کوئی آدمی اس کے 5 روپے ہاتھ میں تھما گیا، بیچارہ کو پتہ ہے کئی شاعروں کی حالت بھی طرز کھانے والی ہوتی، لیکن بندہ بڑا قیمتی تھا، کوئی 5 روپے تھما گیا اس کے ہاتھ میں، لیکن اس نے ایک شعر کہا مجھے تو اتنا پسند آ گیا کہ کئی انقلاب برپا کر دیتے ہیں نا جملے، انقلاب برپا کر گیا۔ وہ 5 روپے کو سیٹ پکڑا گیا تو اس نے آواز ادھر آ بھائی ادھر آ، وہ بندہ واپس آیا، اس نے کہا یہ 5 روپے کیوں دیے؟ کہنے لگے تو غریب ہے تجھے ضرورت ہوگی۔ وہ کہنے لگا ضرورت ہوگی تو میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ کے رسول سے مانگوں گا، اپنے مرشد سے مانگوں گا، سیٹھوں نوابوں سے مانگوں۔ اٹھا اور شعر کہا تو قلم توڑ دیے، کہنے لگا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔
یہ भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, मैं तो खुदा वाला हूँ और मोहम्मद मुस्तफ़ा वाला हूँ, मुझे तो बड़ा कुछ मिलता है, ये ले जाओ। किसी और गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहाँ में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। पुराने बादशाह जो होते थे ना, इनको बड़ा शौक होता था तारीफ़ें कराने का, इनको बड़ा शौक होता था। और मैं बस मजमून समेटने की तरफ आ रहा हूँ, बात समेट रहा हूँ। ये बड़ा शौक होता था बादशाहों को तारीफ़ें कराने का। आज भी आपको पता है ना, बड़ा शौक होता है। ये हमारे स्टेजों पे भी ये हाल होता है कि जिसकी ड्यूटी होती है ऐलान करने की, वो ऐसे ऐसे लक़ब कह देता है कि वो जिसके लिए कह रहा होता है वो भी सोचता है कि इसका तर्जुमा क्या है जो इसने कह दिया है, यानी इसका माना क्या था, पर ड्यूटी लगी हुई है, कह देते हैं। यानी लक़ब के बीच में बंदा ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्या कुछ कह गया। और अगर उससे पूछें कि तुझे पता है, तो कहता नहीं मैं इश्तिहार तो पढ़े ऐसे। जी फ़लसफ़ा है भाई, आप सादी सी बात करें, लोगों को क्या पता बेचारों को कि ये ख़तीब पाकिस्तान का तर्जुमा क्या है और मुकर्रर ज़ी शान का माना कहाँ से ढूंढना है। सादा सा नाम लिखें। मैं तो मिन्नत करता रहता हूँ दोस्तों की कि इश्तिहारों पे तस्वीरें भी ना लगाया करें, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अल्लाह ताला तौफीक देने वाला है। हुस्न हमेशा सादगी में होता है। ये जो रियाकारी होती है ये तो अदाकारी होती है। तो अदाकारी आप कितनी देर करेंगे? अदाकारी करके बंदा थक जाता है। नॉर्मल ज़िंदगी में मज़ा है, इन चक्करों में ना पड़े, इससे बाहर आए। जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसमें रहे, सादे। हमारे बुज़ुर्गों ने कोई मुलम्मा साजी नहीं की, पर अल्लाह ने उन्हें बड़ी शान अता फरमाई। आप सारे अकाबरीन को देख लें। फरज़क शायर गुजरा है अहले अरब का, तो वो बड़े ज़बरदस्त कसीदे लिखता था, बड़े ज़बरदस्त कसीदे लिखता था, तो बादशाह उसे इनाम देते थे। आज भी आप यकीन करें बड़े इनाम मिलते हैं कसीदे। जो कसीदे अच्छे पढ़े उसको वजारत अच्छी मिलती है, पता है ना आपको। जो अच्छे कसीदे पढ़ने वाला हो ना, अच्छे बूट पॉलिश करे, वो अच्छा वज़ीर बनता है। बाकी जो कसीदे नहीं पढ़ेगा पीछे रह जाएगा। तो दरबारी लोगों को हमेशा लोगों ने नवाजा, तो बड़े कसीदे पढ़ता था। अब्दुल मलिक बिन मरवान कहते हैं, मैं तवाफ़ काबा के लिए जब हाजिर हुआ ना, तो मैं तवाफ़ कर रहा था, तो मेरे बिल्कुल पीछे ना हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी आ गए। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए तो लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। कुछ इज़्ज़तें खुदाई होती हैं, लोगों ने रास्ता छोड़ा। तो खलीफा को बड़ा बुरा लगा कि मुझे मेरे लिए छोड़ा नहीं, इमाम के लिए छोड़ा है, पर तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। तो वो ना फौरी तौर पे फरज़क से कहने लगा कि ये इन लोगों को मैं पूछ लूँगा, ये इन्होंने ज़ैनुल आबिदीन को रास्ता छोड़ा, मेरे लिए नहीं छोड़ा। तो शायर कहने लगा, तेज़ आदमी था, कहने लगा बादशाह उनको तो पूछ लेगा तो वो ज़रा हजर अस्वद की तरफ भी देख, जिधर जिधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन घूमते हैं वो भी उधर ही घूमता जाता है। हुजूर की औलाद का तो वो भी अदब कर रहा है, और तू कहता पूछ लूँगा। तो वहीं खड़े खड़े ना उसने 100 शेर कह दिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान। बड़ा ज़बरदस्त शायर था ना, जो फिलबदी अहले ज़ुबान लोग होते हैं वो कमाल कर देते हैं। कसीदा का तो 100 शेर वहीं पे, थोड़ी ही देर में उसने इतने शेर कह दिए। बादशाह को बुरा लगा, उसने बाद में कोई बहाना बनाया। आपने मुखालफिन पे तो पर्चे बंदा कटवा ही लेता है ना, बाद में इक़्तिदार में आ गए। उसने फिर ना बहाना बनाया, और ये सारे ऐसे करते रहे हैं। जिन पर आज पर्चे हैं ये कल किसी और पर पर्चे कटाते थे। ये बस हमारे मुल्क में ना सोच एक ही है, नंबर प्लेटें ही बदलती हैं, गाड़ियाँ वही पुरानी हैं। इसकी नंबर प्लेट उतार के उसको लगा दो, उसकी उसको लगा दो, बाकी बीच में इंजन वही पुराने हैं सारे। तो इंजन पुराने से काम नहीं चलता, गाड़ी नहीं हो तो फिर ही इंजन नया लगे तो गुजारा होता है। बहरहाल ये उन्वान नहीं, वरना इस पर बात करता, बात ख़त्म करना चाह रहा हूँ। जब कसीदा लिखा ना तो फारिग हुए ना, तो बादशाह ने पकड़ के, गवर्नर ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान लिखने के जुर्म में शायर को ना जेल में डाल दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता चला तो आपने 500 दिनार जेल में भेजे, फरमाया मेरी वजह से तुझे जेल हुई है। तो उसने भी फिर कमाल कर दिया, जवाब लिखा, कहने लगा हुज़ूर सारी ज़िंदगी जो कसीदे लिखे हैं ना वो दौलत के लिए लिखे, और अल्लाह की इज़्ज़त की कसम आपका जो कसीदा लिखा है वो मोहम्मद अरबी की रज़ा के लिए लिखा है, ये पैसों के लिए नहीं लिखा। ये पैसे वापस रख लें, इसलिए कि अगर मैं मुस्तफ़ा से वफ़ा करूँगा ना तो फिर रब मेरा मुझसे बड़ी ही मोहब्बत फरमाएगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। अल्लाह ताला ने बंदा मोमिन की ज़िंदगी बयान फरमाई और फरमाया युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह।
اللہ کے راستے میں اللہ کے بندے جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور اگر کوئی ان کی ملامت کرے، کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتے۔ ذالک فضل اللہ، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اور رب جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کر دیتا ہے۔ مسلمان اور مسلمان کا مقصد یہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے، مسلسل کوشش میں رہنا، اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی، معاشی ترقی کے لیے بھی، دینی عروج کے لیے بھی، اسلامی اقدار کے لیے مسلسل کوشش میں رہنا، مسلسل دوسروں کو لے کے چلنے کے لیے، دوسروں کو پیغام حق دینے کے لیے، کفر کو پیغام دین دینے کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا، یہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف سے مقصد دیا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لیکن یاد رکھنا تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے لوگوں کو معروف کا حکم دینا ہے اور منکرات سے منع کرنا ہے۔ مقصود اگر زندگی میں کچھ ہو پھر زندگی صحیح گزرتی ہے۔ بے مقصد جب ان لوگ زندگی گزارتے ہیں تو آہستہ آہستہ پریشان رہنے لگ جاتے ہیں۔ مقاصد کیا تھے؟ مقصد یہ تھا کہ میں نے 2-4 کروڑ روپیہ زندگی میں جمع کرنا ہے، تو ہو گیا جمع، اب کیا کرے؟ اب پریشان رہنے لگ گیا، اب کہتا ہے پتہ نہیں سارا کچھ ہے، میرا دل ہی نہیں لگتا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ میں نے بہت اچھی بلڈنگ بنانی ہے، بہترین مکان بنانا ہے، تو بن گیا مکان، اب بھائی یہ چھوٹے مقاصد تھے۔ میں نے ملک سے باہر جانا ہے، جا کے سیٹ ہونا ہے، تو ہو گیا سیٹ۔ اب مقاصد جب تک بڑا نہیں ہوتا، مسلمان مقصد حیات کو جب تک پہنچتا نہیں اور جب تک وہ صحیح ڈائریکشن پر چڑھتا نہیں، اتنی دیر وہ پریشان ہے۔ وہ ٹامک ٹونیاں ضرور مارتا ہے، وہ والی بیماریاں ڈھونڈ کے لے آتا ہے جو دراصل اس کی بیماریاں ہیں ہی نہیں۔ وہ ڈھونڈتا چونکہ ان چیزوں کو ہے، پھر علاج بھی انہی کا کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی با مقصد بنائیں۔ مقصد کیا ہو؟ نیری روٹی کمانا مقصد نہ ہو، روٹی کمائیں بھی اور لوگوں کو کھلائیں بھی۔ آپ اگر اس لیے مال بڑھائیں گے کہ میں مالدار ہو جاؤں تو یہ تو محمود نہیں، یہ پیارا نہیں آپ کا یہ نظریہ۔ لیکن اگر مال اس لیے کمائیں کہ یا اللہ پیسے دینا، پر مجھے طریقہ بھی حضرت عثمان غنی والا دینا، مجھے سلیقہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف والا دینا۔ آپ اگر مقاصد کے تحت زندگی گزاریں گے تو بے چین نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس زندگیوں کو دیکھیں تو کوئی مقصد تھا، کچھ پیچھے تھا جس کے لیے وہ جد و جہد کر رہے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ایک بات کرتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا کا شمار بظاہر ابھی بچوں میں ہوتا تھا جب کلمہ پڑھا، اور جب ساری برادری اکٹھی تھی اور حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، کون کون میرے ساتھ دین کی مدد کرے گا، کون مشکل وقت میں حفاظت کرے گا، تو سب چپ رہے۔ حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں محافظ بھی بنوں گا اور دین کا مددگار بھی بنوں گا۔ اب ایک مقصد بنا لیا ہے کہ میں نے تلوار لینی ہے، میں نے دین کی حفاظت کرنی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ ایک مقصد تو ہے نا یار، ایک پروگرام بنا لیا ہے۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے۔ ایک موقع ایسا آیا جہاں میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم مدینے میں میرے پیچھے رہو، بچے ہیں، عورتیں ہیں، نگہبانی ہے، اور میں اس لیے اسی طرح تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ ایک موقع پر صرف چھوڑ کے گئے، جہاد پہ ساتھ نہیں لے کے گئے، تو حضرت علی رونے لگے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ بچہ ہمارا بھی روتا ہے، پر وہ کہتا ہے میں نے سیر کے لیے جانا ہے۔ مقصود کچھ اور بنا لیا ہے نا۔ پیسے ہمارے بچے بھی مانگتے ہیں، پر وہ کہتے ہیں کہ ٹور جا رہا ہے، میں نے ساتھ جانا ہے۔ ہمیں بھی رونا آتا ہے کئی دفعہ، لیکن وہ جو پارٹی ہم نے قابو کرنی تھی وہ کوئی اور کر کے لے گیا۔
یہ تو گاہک میرا تھا، یہ دائیں بائیں کیسے نکل گیا؟ رونا تک آ جاتا ہے، ان کا بھی رونا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت ہارون کو جناب موسیٰ کلیم چھوڑ کے گئے تھے۔ بھائی ایک مقصود تھا کہ میں نے میدان میں رہنا ہے، ایک ارادہ کیا تھا، ایک پروگرام بنایا تھا، پھر ساری زندگی وہ میدان میں رہے۔ ان کو جب خنجر لگا نا کوفے کی جامع مسجد کے قریب، تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہائے کرتا ہے، بیٹے کو آواز دیتا ہے، نصیحتیں لکھواتا ہے، لیکن مولا علی کو خنجر لگا تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، لو بھائی لوگو رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ایک مقصود بنایا تھا نا، آج میں اس مقصود تک پہنچ گیا ہوں۔ یار کوئی مقصد تو ہو۔ لو سنو بات، بخاری میں موجود ہے، ایک خاتون تھی جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی۔ مشکل کام ہے؟ چلیں آپ بتائیں مجھے، مسجد کے اندر جھاڑو دینا آسان ہے کہ مسجد کا صدر بننا آسان ہے؟ نہیں، صدر بننا ہی سوکھا دے، اس لیے کہ صدر بن کے کرنا کچھ نہیں، نہ آرڈر ہی جاری کرنا ہے، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ اس لیے اچھا زیادہ اجر والا کام تو یہ نا کہ اللہ کا گھر صاف کیا جائے۔ میں نے تو علماء سے کئی جگہ کہا ہے کہ اس عہدے کا نا آپ کو نام بدل دیں، اس سیٹ کا نگران کر دیں، سرپرست کر دیں، کیونکہ جب صدر آپ کہہ دیتے ہیں نا تو صدر پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، اور صدر اگر با اختیار ہو تو پہلا کام اسمبلیاں توڑنے کا کرتا ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، کوئی مقصد تو ہے نا یار، یعنی جمعے والے دن میں نے جھاڑو دینا ہے، کوئی مقصد تو ہے۔ میں نے یار اللہ کا گھر سمجھ کے، کمیٹی کی مسجد سمجھ کے نہیں، محلے کی مسجد سمجھ کے نہیں، رب کا گھر سمجھ کے میں نے یار وہ واش روم صاف کرنے ہیں جن کے اندر لوگ گزرتے ہیں اور نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے لوگ وضو سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں۔ ایک مقصود ہے، ایک ارادہ کر لیا ہے، کوئی پروگرام تو ہو، ایسے محمل فضول وقت گزرتا جائے۔ یعنی ہمارے ہاں نا کچھ لوگ کہتے ہیں میں بور بڑا ہوتا ہوں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو ان سے پوچھنا کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں آپ نے ٹائم کو بالکل فضول سمجھ لیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ زندگی کے لمحات اتنے فارغ ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں۔ دو نعمتیں کہا حضور نے، نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑ گئے، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارے پاس نعمت۔ یا رسول اللہ کون سی؟ حضور نے فرمایا ایک صحت اور ایک فرصت، ایک صحت اور ایک فرصت۔ اللہ نے فارغ وقت دیا تھا کہ بہت سارے قرآن پاک پڑھ سکتا تھا، درود پاک پڑھ سکتا تھا، کوئی کام کر سکتا تھا، لیکن بس اس چوک میں گزر گیا، اس گلی میں وقت گزر گیا، فلانے کی باتیں کرتے وقت گزر گیا، میلوں ٹھیلوں میں گزر گیا، شغل میلوں میں گزر گیا، کوئی ٹھنڈے علاقے کی سیر میں گزر گیا، جو بچا تھا وہ موبائل پہ گزر گیا۔ بیت گئے اوقات ہمارے۔ کوئی مقصود ہے میرے عزیز؟ مسجد میں جھاڑو دیتی ہے خاتون، بیمار ہو گئی لیکن با مقصد زندگی گزار رہی تھی نا، اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو مدینے والے محبوب کے دین سے جوڑ لیا تھا۔ جھاڑو دیتی تھی مسجد میں، بیمار ہو گئی، قربان جائیں رسول کائنات یعنی اللہ کی رحمت کاملہ حضور خود چل کے تیمارداری کرنے تشریف لے گئے اور فرمایا اگر یہ انتقال کر گیا تو مجھے خبر ضرور کرنا۔ صحابہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، ٹھنڈ کا موسم تھا، اور حکم بھی یہ تھا کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی تدفین کر دو۔ ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، غسل کفن کا بندوبست ہوا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ اس نے کچھ کیا ہے، اس نے نہ دین کے ساتھ کچھ تعلق بنایا ہے۔ اللہ ہمارا بھی نام جھاڑو دینے والوں میں لکھ دے۔ کوئی تعلق تو اس نے بنایا ہے نا، کہیں کسی کونے میں جا کے اس نے رشتہ دین سے جوڑا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام صبح تشریف لائے تو سارا کچھ جاننے والے محبوب پوچھنے لگے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟
یہ بھی اعزاز کے لیے ہے، ورنہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں بتایا؟ قربان جائیں، مر جانے کو جی چاہتا ہے اس ادا پر، ساری کائنات جائے حضور کے روضہ نور پر۔ اور نبی پاک نے پوچھا بتایا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ رات تھی، تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ او بوڑھی اماں تیرے نصیبوں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ حضور فرمانے لگے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ میں یعنی حضور کسی کی قبر پہ آ جائے، اللہ کی ساری رحمتیں آ گئیں۔ کریم محبوب علیہ السلام قبر پہ گئے، ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، ایک ہی شرط میں جائز ہے کہ اگر وارث نے نہیں پڑھا تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، اور حضور اختیار رکھتے ہیں، شارع ہیں۔ حضور قبر پہ گئے، یہی بڑی بات تھی کہ حضور اس کی قبر پہ چلے گئے، لیکن قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا دوبارہ صفحے بناؤ بھائی، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، کیونکہ کوئی مقصد تو تھا نا۔ یہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، آخری ویلے میری آنکھیاں راہ تکنا ہے تیرا، تیرا تے کچھ بھی نہیں جانا سجنا، پا جاویں جے پھیرا تے سوکھا نکلے ساوے ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ حضور تشریف لے آئے، خود تشریف لے آئے اور قبر مبارک پر کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھائے۔ نوجوانوں، بڑا وقت ضائع ہو گیا، بڑا۔ ہم نے زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز ضائع کی ہے وہ وقت ہے۔ یاد رکھنا، مجھے نہ بتانا، کسی دوست کو نہ بتانا، لیکن اپنے آپ سے ضرور سوال کرنا کہ زندگی میں ہمیں جتنی ناکامیاں ملی ہیں نا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے وقت ضائع کیا ہے، اور بڑا ضائع کیا ہے۔ ہم ایک تو مقصد نہیں بنا سکے، دوسرا اپنے وقت کو صحیح مینج نہیں کر سکے۔ ہم بڑا کچھ کر سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، بہت سارے کام ہم اپنے ذمے لیتے تو کر جاتے، لیکن وقت ضائع کیا۔ امام بہقی نے حدیث لکھی ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے نا تو دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے، کہتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا، آج کے بعد نہیں آؤں گا، کچھ کرنا ہے تو کر لو۔ آج جو دن آیا ہے نا، آج یہ قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آئے گا، کچھ کر لو۔ جس نے آج تلاوت نہیں کی اس کا یہ دن بغیر تلاوت کے گزر گیا۔ میرے عزیز، جس نے آج درود پاک نہیں نہ پڑھا، حضور کو یاد نہیں کیا، اس کا یہ دن گزر گیا بغیر درود پاک۔ جس نے آج سجدوں کی کثرت نہیں کی، یہ دن بیت گیا، دن کہتا ہے دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام رہنے دیں، کل کر لیں گے، تو آپ فرمانے لگے اگر یہ کام کل کروں گا تو جو کام کل کرنے وہ کب کروں گا؟ یہ کل پہ ڈال دوں گا تو جو کام کل کرنے وہ پھر کب کروں گا؟ وہ کل والا دن بھی پھر اسی طرح گزر جائے گا۔ 39 سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ کتنی؟ ہلکا سا بولیے گا، 1 کم 40، 1 کم 39 سال عمر۔ پچھلے بادشاہ ظالم تھے، یہ ان کے ظلم بدھ ہو گئے، عوام کے ساتھ بڑی جگہ پہ وہ خیر نہیں کر پاتے تھے، جناب عمر وہ خیر بھی کر گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سارا حکومت کا نقشہ بھی بدل گئے، یہ 20 قرآن بھی پڑھ گئے اور کروڑوں دفعہ مدینے والے پہ درود و سلام بھی بھیج کے چلے گئے۔ عمر 39 سال پائی، عمر 39 سال پائی۔ بیت گیا ہمارا وقت، پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو بڑا کچھ ضائع کر آئے۔ مزید نہ کرنا، مزید نہ کرنا۔ اپنے اگر ہم چاہتے ہیں معاشرہ اصلاح پذیر ہو تو ایک تو با مقصد، دوسرا وقت بالکل کسی موقع پہ ضائع نہیں کریں، کسی موقع پہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے بڑا نفع دیا ہے۔ حضور وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صوفیاء فرمایا کرتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، اسے اپنے ہاتھ میں کر لو تو بڑی مشکلات کاٹ ڈالو گے، اور اگر تم نے اس کو اپنے ہاتھ میں نہ کیا تو پھر وقت تو تلوار ہی ہے، یہ تمہیں کاٹ ڈالے گا، پھر تم کٹ جاؤ۔ جوان بالخصوص یہ ٹائم پاس یہ نکال دیں، مزاج بن گیا ہے ہمارا شغل میلے کا، گپیں گھنٹوں بھی ہوں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا، شغل میلے کا۔
میں آپ کو پتہ ہے ہم غلام ہیں اولیاء کے، ہم صوفیاء کے نظریات کو قرآن و سنت کی ترجمانی سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 20 لوگ اکٹھے ہو کے کسی جگہ ایک گلی سے نکلے ہوں، کوئی پوچھے کدھر جا رہے ہو تو کہیں ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں، 20 ہو کے نہیں نکلتے۔ لیکن اگر ٹھنڈے علاقے میں سیر کرنے جانا ہو تو 20 کی بس بھر جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر کہیں فلانی جگہ میلہ لگا ہوا ہے تو پھر 2-3 گلیوں سے بسیں بھر جاتی ہیں کہ نہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے شغل میلہ بنا لیا ہے مزارات کو، شغل میلہ، سارے رستے میں نماز نہیں پڑھی، کیا مزاج، وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور بڑا زیادہ کر رہے ہیں، اور یہ پلٹ کر ہاتھ نہیں آئے گا۔ جن لوگوں نے کام کیا، ہمارا ہزارہ اختلاف ہے یورپ کے ساتھ، پر یہ بات تو مان جاؤ نا، انہوں نے اپنا وقت مینج کر لیا ہے، مینج کر لیا۔ ہم ابھی تک ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ناروں میں زندہ ہیں، انہوں نے مینج تو کیا ہے۔ تیسری بات میرے عزیز اصلاح معاشرہ کے لیے جو بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ترجیحات کا تعین کریں زندگی میں۔ میری دراصل ترجیح کیا ہے، اصل مقصود کیا ہے؟ یہ ہمارے مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں، مجھ سے لوگ وقت لینے کے لیے آتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، خیر کے لیے آئے ہیں، ورنہ ہمیں کون پوچھتا ہے۔ تو میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں دوستوں سے کہ جو آپ محفل کرا رہے ہیں تو کوئی پس منظر بھی تو بیان کریں نا، مقصود کیا ہے؟ چلیں اتنا ہی کہہ دیں کہ ثواب کی نیت سے کرا رہے ہیں، اللہ میں اجر دے گا، لیکن یہ کہ مقصود ہی نہیں پتہ۔ جوانوں کی بڑی بڑی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، مقصود کا ہی نہیں پتہ دراصل جانا کس طرف۔ اپنی زندگی میں ترجیحات، اور جب ترجیحات طے کریں تو ضروریات کو آگے رکھیں، فرائض کو ہمیشہ آگے رکھیں۔ جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو ہمیشہ پہلا درجہ دیں۔ بہرحال محفل کرانا مستحب ہے، اور نماز پڑھنا، آہستہ کیوں بولتے ہیں آپ؟ نماز پڑھنا، ختم شریف دلانا بہرحال مستحب ہے، لیکن صحیح قرآن پاک پڑھنا سیکھنا ضروری ہے۔ جو زیادہ ضروری ہے وہ کیوں نہیں کر رہے؟ ترجیحات اگر آپ لے آئیں گے نا، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں توجہ سے ختم دلاتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں مولانا اس دفعہ ابا جی کے ختم پہ آپ کی باری ہے، پچھلے سال فلانے کو بلایا تھا، اس سے پچھلے سال فلانے کو۔ بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ دعا کریں، آپ دعا کریں میں شروع کر دوں۔ تو میں کہتا ہوں اگر نماز کی دعا کرانی ہے گھر بیٹھے بیٹھے مجھ سے، تو ختم کی دعا نہیں گھر بیٹھے بیٹھے ہو جاتی، وہ بھی کر دیتا ہوں، یہیں سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ترجیحات ہمیشہ آپ کے جو ضروری کام ہیں یاد رکھ لیں، آپ کے مدرسہ بڑا ہی ضروری ہے۔ میں کسی کی تعریف بڑا کم کرتا ہوں، اس لیے کہ تعریف خوشامد بن جاتی ہے تو بندہ مشکل میں آ جاتا ہے، لیکن ابھی میں آیا ہوں نا تو یہاں بچے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ میرے حاشیہ خیال میں یہ بات بھی آ سکتی تھی کہ قاری صاحب نے، حضرت صاحب نے چھٹی کیوں نہیں کرائی، مسجد میں محفل ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ میرا دل اتنا ٹھنڈا ہے، میں نے کہا یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، ان کو پڑھنا ہی چاہیے۔ یہ جو کام ان کے لیے زیادہ ضروری ہے، ان کے گھر والوں نے جگر کے ٹکڑے دیے پڑھانے کے لیے، تو جو جس کام کے لیے بھیجے ہیں وہ کام ضروری ہے، وہی نہیں کرنا چاہیے۔ ترجیحات تو طے کرے میرے بھائی، دراصل ترجیح کیا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بدو حضور کی بارگاہ میں آیا، سادہ بندہ، بال بکھرے ہوئے، حالت بڑی پراگندہ، مشکات میں حدیث ہے۔ اس نے آن کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، اسلامی احکامات بتائیں۔ تو حضور نے کلمہ شہادت کے بعد فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا، دن اور رات میں 5 نمازیں تیرے اوپر ضروری ہیں۔ اس نے عرض کی حضور کچھ نفل بھی پڑھوں؟ تو فرمایا اگر تو اپنی طرف سے پڑھے تو بڑا ہی اچھا ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد فرمایا سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنا۔ عرض کی حضور کچھ نفلی بھی رکھوں؟ فرمایا رکھے تو بڑا بہتر ہے۔ پھر فرمایا حج فرض ہو جائے تو پہلی فرصت میں کرنا۔ حضور کچھ ساتھ نفلی بھی کروں؟ فرمایا کرے تو اچھا ہے۔ پھر فرمایا زکوٰۃ دے، زکوٰۃ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ نفلی صدقات بھی کروں؟ فرمایا کرے تو بڑا اچھا ہے۔ اس نے یہ باتیں سن کے نہ صرف فرائض کی تعلیم دی، فرائض کی۔ آج جو خطیب مجھے اور آپ کو نکتے سنائے ہم توجہ سے سنتے ہیں، اور اگر فجر میں امام صاحب وضو کے مسئلے بتائیں تو کہتے ہیں ایڈا عالم ہی نہیں، عالم تھے اسی جن نے کل بڑی اچھی تقریر کی تھی۔ اگر وہ آپ کو غسل کا طریقہ بتائے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو علم کی شاید بات ہی نہیں۔ وہ نقطہ بیان کرنے والا، وہ جس کی آواز زیادہ بلند ہو رہی تھی،
آواز بلند ہونا زیادہ ضروری نہیں ہوتا، دلائل بلند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کی دلیل کتنی مضبوط ہے یہ زیادہ اہم ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ، حج کر۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ترجیحات بتائیں۔ وہ شخص پتہ ہے حضور سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ جو میں نے آپ سے سنا ہے نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ گویا وہ مان گیا کہ میں ترجیح دوں گا فرائض کو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا اگر یہ جو کہہ رہا ہے اس پہ ڈٹا رہا، جو اس نے کہا ہے اگر وہ سچ کیا اس نے، تو فرمایا پھر یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، پھر یہ فلاح پا جائے۔ آپ ترجیح ہمیشہ اہم کام کو دیں۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں میرے علماء اس کی ذمہ داری لیں گے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے مزار پہ چادریں کتنی ڈالی ہیں، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ماں باپ کی خدمت کی کہ نہیں کی۔ تو جو ترجیح ہے مزار پہ چادر ضرور ڈالیں، منع نہیں، پر یہ کہ وہاں وقت پہ جانا، وہاں ڈیوٹی ٹھیک کرنا اور اماں ابا گھر میں پریشان ہو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا۔ میرے دوستو پتہ ہمیں کیا ہوا ہے؟ ہم نے نا باہر وقت بہت زیادہ دیا ہے، اور جو ہمارے گھر کے اندر ہماری ذمہ داریاں تھیں نا، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے بہن بھائی، ان ذمہ داریوں سے نا ہم نے جان چھڑائی ہے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے۔ بچے کو چارج کیا، بچہ تنگ کر رہا ہے، لگا دو گیم موبائل پہ، چلو ہماری جان چھوٹی، وہ جانے اس کا کام جانے۔ آپ اگر 10-15 منٹ بچے کو دیتے وہ آپ سے کھیلتا، وہ مانوس ہوتا، آپ کہتے میں بڑا مصروف ہوں، اور بھائی تو اتنا مصروف تو نہیں جتنے مدینے والے محبوب مصروف ہیں۔ لیکن رسول پاک کے تو کندھوں پہ امام حسن چڑھ کے سواری کیا کرتے تھے، حضور کی تو گود میں امام حسین کھیلا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ حضور نے ان کے بازو تھامے، انہوں نے پیر پہلے حضور کے مقدس قدموں پہ رکھے، پھر انہوں نے اپنے قدم مبارک حضور کی مبارک پنڈلیوں پہ رکھے، پھر ٹخنوں پہ رکھے، پھر پیٹ پہ رکھے، پھر حضور کی زبان چوسنی شروع کر دی۔ تم کیوں وقت نہیں دے رہا اپنے بچوں کو؟ کیوں نہیں ہم وقت دے پاتے اپنے نواسوں کو، نواسیوں کو، پوتوں اور پوتیوں کو؟ وہ جو ہمارے لیے ضروری تھا وہ ہم سے مانوس ہونے کی بجائے کسی بد عقیدہ سے جا کے مانوس ہو جاتے ہیں۔ پتہ تب چلتا ہے جب سارا عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر جو ذمہ داریاں ان کو ترجیح دیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وانا خیرکم لأہلہ، اور جا کے پوچھ لو میں تم سب سے بڑھ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر کرنے والا ہوں۔ ترجیح دیں۔ ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی پہ حج فرض ہے، وہ حج کرنے جا رہی ہے، یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، اور میرا نام ایک غزوے میں لکھ دیا گیا ہے، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، نام میں نے لکھوا لیا ہے، حکم میرے لیے کیا ہے؟ میری باتوں بھی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے، وہ صاحب استطاعت ہوگی، ظاہر ہے اس کے پاس مال ہوگا، وہ جا رہی ہے، اس کو جانا ہے، وہ تیار ہے، اور میرا نام غزوے میں لکھا ہے، تو حکم کیا ہے؟ دیر نہیں لگائی رسول پاک نے، حضور فرمانے لگے تو اپنا نام غزوے والی لسٹ سے کٹا، جہاد پہ نہ جا بلکہ تم محرم بن کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے جا، وہ تیری ذمہ داری ہے، وہ تیرے علاوہ کون محرم بنے گا اس کا؟ تو جو تیری ڈیوٹی کا کام ہے اسے تو کرنا، ترجیحی بنیادوں پر کام کو کرے۔ 4 باتیں ہو گئیں، ایک بات آخر میں 5ویں، ہم نا بہت ساری چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں، لفظ بھی کئی دفعہ تراش لیتے ہیں، جملے بھی بڑے اچھے ترتیب دے لیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ نا ہمارے لہجے سخت ہو گئے۔ ساری توجہ لفظوں پہ نہ دیں، کچھ لہجوں پر بھی دیں۔ لہجہ جو ہوتا ہے نا انسان کا، لہجہ یعنی بیٹے کو آواز دی، ابا جی نے کہا بیٹا، اس نے کہا جی ابا جی کیا مسئلہ، حکم کریں، ابھی تو میں گیا تھا۔ اس میں جملہ گستاخی والا کوئی بھی نہیں، پر لہجہ گستاخی والا ہے۔ ابا جی کیا حکم ہے، کوئی گستاخی ہے اس لفظ میں؟ ابھی تو میں یہاں سے گیا ہوں، کوئی گستاخی ہے؟ لیکن اس کا جو لہجہ ہے نا، چلیں میں آسان کرتا ہوں، آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔
قرآن پاک میں حضرت لقمان اپنے صاحبزادے سے باتیں کرتے ہیں اور وہ سورہ لقمان کی بالکل ابتدا میں وہ آیات موجود ہیں. تو حضرت لقمان نے نا اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، ایک نصیحت یہ بھی کی تھی، کہا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے رخسار ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، منہ ٹیڑھا کر کے ترش روئی کے ساتھ بات نہ کرنا. ترش روئی، وہ بوڑھا سسر بوڑھی ساس بہو سے کہتی ہے پتر روٹی لانا، تو روٹی لائی ہے تو اس نے زور سے برتن پٹکا ہے زمین پہ، پانی ڈالا ہے تو زور سے رکھا ہے، دروازہ تلخی سے بند کیا. بوڑھے تھے بیچارے، بیمار تھے، پریشان ہو گئے. شام کو بیٹا آیا تو رو پڑے، کہا پتر تیری بیوی بڑا پریشان کرتی ہے. تو اس نے کہا اپنی بیوی سے ادھر آنا، تو بیوی جواب میں پتہ کیا کہتی ہے، توجہ ہے میری بات پر، وہ کہتی ہے ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کی ہے، آکھیا واقعی کچھ نہیں سن. اگر وہ لفظ بتانا چاہے تو لفظ واقعی کوئی اس نے کہا ہی نہیں، تو بتائے کہاں سے، اس نے واقعی کچھ نہیں کہا. ابا جی سے پوچھے میں نے، کہا کیا، اماں جی سے پوچھے میں نے، تو کیا بتائے ابا جی، گلاس بولے گا کہ اس نے تلخی سے مجھے پھینکا تھا، کہ دروازہ بولے گا. اب وہ جو تلخی ہے نا وہ رویے کی ہے. ہمارا نا صرف مسئلہ، میں نے قرآن مجید پڑھا ہے کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا پتر رخسار ٹیڑھا کر کے لوگوں سے بات، تھوڑا سا رویہ تو ٹھیک ہو نا. ہمارے رویے نا کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے ٹریفک بند ہو تو لوگوں کا رویہ دیکھنا، تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ اگر ٹھہرنا پڑ جائے تو مزاج دیکھیں لوگوں کا. ہمارا آپ کسی سے نا کسی کے بارے میں سوال کریں، پوچھیں سیاستدان کیسے ہوتے ہیں، پھر ہمارا رویہ دیکھیں. آپ پوچھیں پولیس والے کس طرح کے ہوتے ہیں، پھر دیکھیں رویہ. آپ پوچھیں تیرا کیا خیال ہے اپنے سسرال والوں کے بارے میں، پھر رویہ دیکھیں. چلیں آپ اچھے لوگ ہیں اور مسجد میں بھی بیٹھے ہیں اور باوضو بھی ہیں، غلط بات تو کرنی نہیں. اگر پوچھا جائے کہ مولویوں کے بارے میں کیا خیال ہے، اگرچہ سننے بھی آئے ہیں، اگرچہ یہ کہ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن رویوں میں وہ رنگ نہیں ہے. آواز دیتے ہیں تو اس انداز میں بعض لوگ اپنے ڈیروں پر بیٹھ کے چودھری تبصرہ کرتے ہیں تو وہ تبصرے کا لہجہ ٹھیک، میرے لہجے میں غرور آیا تھا، تیرا حق تھا تو شکایت کرتا. او میرے بھائی لہجے پر بھی تھوڑی توجہ دے، انداز. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں کڑوا اس لیے ہوں کہ سچا ہوں، سچے بندے کڑوے ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ مثال ہی غلط ہے سرے سے. کائنات میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، سب سے زیادہ سچ حضور نے بولا ہے، پر وہ سچ اتنا میٹھا تھا کہ لوگوں نے دوڑ دوڑ کے اسے حاصل کیا ہے. سچ ہی تو میٹھا ہوتا ہے، کس نے کہہ دیا سچ کڑوا ہوتا ہے؟ یہ ہم کڑوا بنا دیتے ہیں. ترش روئی تھوڑا سا نا لہجے پر بھی دیکھیں نا. ایک بیٹا ہے، لہجے کی بات ہے نا. والدہ نے، وہ بیچاری اماں کو ٹیلی فون آ گیا بیٹی کا کہ اماں جی 20,000 روپیہ چاہیے، میں مجبور ہوں، میں تکلیف نہ دیتی. تب وہ والد والدہ بیٹھے ہیں مشورہ کر رہے ہیں، بیٹا پہلے ہی زیادہ تنخواہ کوئی نہیں، خرچے پہلے ہی زیادہ، کیسے کہیں گے. بڑی انہوں نے نا مشورہ کر کے بیٹا آیا تو بڑے پیار سے پریم سے بات کی. کہ پتر دل تو نہیں کرتا، ہمیں تیرے حالات کا پتہ ہے، پر تیری بہن بیچاری کو نا 20,000 کی ضرورت ہے. اب ایک لہجہ یہ ہے. اس نے کہا ابا جی کمال بات ہے، آپ کو پہلے بھی پتہ ہی ہے، آپ مجھے روز تکلیف دیتے ہیں، پہلے اتنے خرچے ہیں، ابھی عید پہ دیا تو تھا 3,000 اس کے گھر میں، پھر اس نے فون کر دیے، اسے بھی سوچنا چاہیے. اٹھ کے چلا گیا. ماں باپ بیچارے ساری رات روتے ہیں، ہم نے کیوں بات کی، نہ کرتے. کیا اس نے رویہ اختیار کیا؟ ایک رویہ یہ ہے، ایک رویہ یہ ہے کہ ابا جی اور اماں جی نے بڑے چن کے جملے کا، بیٹا ہمیں تیرے وسائل کا بھی پتہ ہے، مسائل کا بھی پتہ ہے، دل نہیں کرتا پر تیری بہن کس سے بات کرے، غریب ہے. اس نے کہہ دیا ہے مجبوری ہے، اسے کو 10-20 ہزار چاہیے. تو بیٹا اٹھ کے قریب آ گیا. اس نے اماں کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا، باپ کا ہاتھ چوما. اس نے کہا ابا جی آپ جھچک جھچک کے بات کیوں کرتے ہیں، 20,000 کی کیا بات ہوئی، میری جان بھی حاضر ہے. غریبی اور بات ہے، مجبوری اور بات ہے، پر آپ حکم کیا کریں، میں غلام ہوں آپ کا، آپ جھچک کے میرے ساتھ بھی جھچکیں گے، آپ کھل کے بات کریں، آپ کو فون کر دینا چاہیے، میں ادھار پکڑوں کچھ کروں، آپ جو کریں گے. روئے گا اس کا ابا بھی ساری رات ہی، روئے گی اس کی اماں بھی ساری رات ہی، پر دعائیں مانگتی روئے گی. ابا دعائیں مانگتا روئے گا کہ یا اللہ اس طرح کی اولاد سب کو عطا فرما. روئے گا.
رویے، لہجے، انداز، گفتگو، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا۔ بڑے بڑے وقت آئے نا، ان میں بدر بھی آیا، احد بھی آیا، احد میں شہادتیں بھی ہوئی، ان مواقع میں بڑا کچھ آیا، لیکن میں نے حضور کو 10 سال زیارت کرتا رہا، جب بھی ملا ہوں مسکراتے ملا ہوں۔ اور میں حضور کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے بھی زیارت کرنے گیا تو مدینے والے کو مسکراتے دیکھا ہے۔ تلخی بڑی ہے رویے میں، تلخی بڑی ہے مزاجوں میں۔ تو پھر اپنی بات ساری دہراتا ہوں، سب سے پہلے تو زندگی با مقصد کریں، بے مقصد نہ بنائیں، ورنہ آپ بلا وجہ کے پریشان رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس با مقصد زندگی میں پھر وقت ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، اپنے سارے معاملات کو ترتیب دیں، اٹھنا کتنے بجے ہے، کھانا کتنے بجے، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 2 دن آپ کو فجر کے دن مشکل سے اٹھنا ہے، کسی کے اٹھیں گے 2 یا 3 دن، یا الارم آپ کو اٹھائے گا، تیسرے دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دماغ خود بخود جاگ جائے گا۔ اللہ نے مزاج اس طرح کا بنایا ہے انسان کا، تو وقت نہیں ضائع کرنا۔ تیسری بات یہ کہ ترجیحات کا تعین کرنا ہے، ترجیحات کا، جو فرائض ہیں وہ بہرحال پہلے ہیں، جو واجبات ہیں وہ بہرحال پہلے ہیں، جو حقوق العباد ہیں وہ بہرحال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ آ کے مسجد میں بڑا پریشان ہو کے بیٹھ گیا، تو فرمایا او بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور بڑا پریشان ہوں، ایک بندے کا قرض دینا ہے اور مجبور ہوں، دے نہیں پا رہا۔ آپ فرمانے لگے میں تیرے لیے کوئی بات کروں تو تیرا کام بنتا ہے؟ اس نے کہا حضور اگر کر دیں تو بڑی بات ہے۔ اعتکاف بیٹھے تھے، جوتے پہنے مسجد سے باہر نکل آئے، وہ بندہ کہنے لگا حضور رکے شاید آپ کو یاد نہیں رہا، آپ اعتکاف میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رو پڑے اور حضور کی قبر نور کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میں نے مدینے والے حبیب سے سنا ہے کہ جو کسی بھائی کی ایک مشکل حل کر دے اللہ 10 اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ تو جو وقت ترجیح طے کرنے کا تھا میں نے طے کر لیا، اس وقت ترجیح تجھے مشکل سے نکالنا۔ حقوق العباد اگر ترجیح ہے تو اسے طے کریں، فرائض ترجیح ہے تو اسے طے کریں، اور اپنے رویوں کو اچھا رکھیں۔ صبر بڑا حسن ہے، صبر میں بڑا کچھ پنہا ہو جائے گا، بے صبر آدمی چند قدم بھی نہیں چل سکے گا، تھک جائے گا۔ یہ چیزیں زندگی میں پیدا کریں، امید ہے ہماری اصلاح بڑی قریب آ جائے گی، امید ہے کہ بڑی جلدی ہم اس راستے چلے جائیں گے جو اللہ رسول کے قرب کی جانب بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دین کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب